حیا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظه اخاه في الحياء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعه فإن الحياء من الایمان۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعہو، اسے چھوڑ دو، اسے یہ بتا دو فإن الحیاء من الایمان، پس بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کیسے حیا کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من الأزراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں رہنے والی قوالی لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ یہ آج کل کی لڑکیاں نہیں، اس دور کی لڑکیاں جو اپنے جیٹھ اور سسر سے بھی پردہ کیا کرتی تھیں۔ آگے فرمایا فَإِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، پس جب آپ کو یہ ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناپسند ہوتی تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے اندازہ ہو جاتا۔ یعنی ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیا کیا کرتے تھے۔ اور ہمیں کیا حکم دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہاری کسی ایسی جگہ نظر پڑ جائے تو اسے واپس پھیر لے اور رب تعالیٰ سے ڈر جا۔ اگر تو نے اپنی نظر کو رب تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے پھیر لیا تو رب تعالیٰ تیرے لیے وہ نظر پھیرنا عبادت بنا دے گا، عبادت بھی وہ جس میں اللہ تجھے لذت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔